السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسبوق جب نماز میں شریک ہوتا ہے تو شریک ہونے کے بعد کچھ باتوں کا خیال رکھنا اس کو بہت ضروری ہے، جو کہ ساری نمازوں کے لیے کامن ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب وہ نماز میں شریک ہو اور امام صاحب رکوع میں یا سجدے میں ہوں، یا ایسی نماز کر رہے ہوں جس میں قرات نہیں ہو رہی، یا پھر وہ ایسی رکعت میں ہو جس میں قرات ہو چکی ہو اور تیسری اور چوتھی رکعت میں ہو، تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ ثنا پڑھے گا۔ تکبیر اولیٰ کہنے کے بعد سب سے پہلے اس کو ثنا پڑھنی ہے، اور پھر جب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو کے اپنی چھٹی ہوئی رکعت کو پورا کرے گا، اس میں پھر سے اس کو دوبارہ سے ثنا پڑھنی ہے، اور اگر قرات چل رہی ہے تو پھر وہ ثنا نہ پڑھے، صرف اپنی چھٹی ہوئی رکعت میں ہی ثنا پڑھے۔ دوسری بات یہ، جب امام صاحب کے ساتھ وہ نماز میں شریک ہوا اس طرح سے کہ امام صاحب اس کے شریک ہوتے ہی امام صاحب نے سلام پھیر دیا ایک آدھ سیکنڈ کے بعد، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً کھڑا نہ ہو، پہلے تشہد کو مکمل کرے، اس کے بعد وہ کھڑا ہو کے اپنی چھٹی ہوئی رکعت کو پورا کرے۔ اور اگر امام صاحب نے سلام پھیر دیا آدھا، یعنی کہ السلام کہہ دیا، وہ نماز میں شریک ہو گیا، اور علیکم ورحمۃ اللہ بعد میں کہا ہے، تو وہ اس بات کو اچھے سے جان لے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ سلام میں دو میم ہے، السلام یہاں پہ نماز مکمل ہو جاتی ہے، علیکم یہ دوسرا میم ہے، پہلے میم پر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر امام صاحب نے سلام پھیرا، امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہوا، اور اس کو امام صاحب سے پہلے ہی کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے امام صاحب کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن اس مسبوق کو نہیں پتہ، تو اسے چاہیے کہ اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، امام صاحب نے سلام پھیرا تو یہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا۔ امام صاحب سجدہ سہو کے لیے سجدے میں چلے گئے، تو اس کو چاہیے کہ واپس لوٹ کر آئے اور امام صاحب کے ساتھ سجدہ کرے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے اپنی چھٹی ہوئی رکعت کو پورا کرے، کیونکہ اگر امام صاحب کے اوپر سجدہ سہو واجب ہے تو اس کو بھی سجدہ سہو ساتھ میں امام صاحب کے کرنا پڑے گا۔ اگلی بات یہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسبوق بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لیتا ہے۔ اب اس میں اگر امام صاحب سے پہلے ایک آدھ سیکنڈ پہلے اس نے، یا امام صاحب کے ساتھ اس نے سلام پھیرا ہے اور پھر وہ واپس کھڑا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس نے امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے سلام پھیرا ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب امام صاحب کی ایک بات اور، کہ امام صاحب جب اپنے آخری قاعدہ آخر میں بیٹھتے ہیں تو ان کو تشہد کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مسنون دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے، درود شریف کے بعد کی دعا۔ لیکن جو مسبوق ہوتا ہے وہ تشہد پوری کر کے بیٹھا رہتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے چپ چاپ بیٹھا رہے اپنی تشہد پوری کرنے کے بعد، یا وہ چاہے تو اپنی تشہد کو ایک بار اور پھر سے پڑھ سکتا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی تشہد کو قاعدہ آخر میں اتنے آہستہ اور اتنا ٹھہر کے پڑھے کہ امام صاحب جب سلام پھیریں تو تبھی اس کی تشہد مکمل ہو۔ تو ان چند باتوں کا خیال رکھے، مسبوق کو رکھنا چاہیے ان چند باتوں کا خیال، یہ ساری نمازوں میں ایک جیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا